ساڈے وچ کیڑا ہے کمال رکھیا کدیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کیڑا ہے کمال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کیڑا ہے کمال رکھیا آقا دیاں رحمتاں نے سنبھال رکھیا اور رب کی رحمت جو وسیع ہے رب رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اور جب ذات باری مصطفیٰ جب باری آئی ذات مصطفیٰ کی تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سونے محبوبہ میں رحیم بھی ہوں کریم بھی ہوں رحمان بھی ہوں مگر میں نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے اب کوئی رحمت خدا کے سائے میں آئے یا رحمت مصطفیٰ کے سائے میں آئے ایک ہی بات ہے رب نے اپنی ذات کو بھی رؤوف الرحیم کہا محبوب کی ذات کو بھی رؤوف الرحیم کہا اور فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم تم سمجھتے ہو کہ نبی کی ذات کوئی عام ذات ہے نہیں جب کبھی تم تکلیف کے اندر ہوتے ہو تو ذات محبوب محمد مصطفیٰ تڑپ جاتی ہے پریشان ہو جاتی ہے امتی تکلیف کے اندر ہوتا ہے پریشانی کے اندر ہوتا ہے اور تکلیف میرے سونے مصطفیٰ کو ہوتی ہے وہ نبی اپنی امتی کے لیے تڑپتا ہے پریشان ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تولد ہوا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ اپنے لخت جگر کے لب ہل رہے تھے اس وقت بھی میرے مسوڑ مصطفیٰ میرے لال کے زبان پر امتی کے الفاظ جاری تھے میرے آقا غار حرا میں جاتے ہیں امت کی نظر پڑی ہوتی ہے امت کی پڑی ہوتی ہے جب میرے مصطفیٰ معراج کی رات عرش باری تعالیٰ پہ جاتے ہیں رب سے ملاقات کرتے ہیں ما اوحا الی ما اوحا جب رب کی بارگاہ کے اندر ہوتے ہیں اور ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی بلندیوں پر ہوتے ہیں ایک طرف جلوہ خدا ہوتا ہے ایک طرف جلوہ مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں بھی میرے مصطفیٰ کو امت کی پریشانی ہوتی ہے وہاں بھی امت کی بخشش کی طرف کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں میرے آقا کریم جب لحد کے اندر اتارے جاتے ہیں اس وقت بھی میرے مصطفیٰ پر امتی ہوتی ہے لیکن افسوس آج کو امتی اپنے نبی کو بھول گئے اپنی نمازوں کو اپنی شریعت میرے مصطفیٰ کی عطا کرتا شریعت کو بھول بیٹھا ہے دوستو یہ والد کی ایصال ثواب کی محفل ہے ہم سب مسلمان ہیں کون چاہتا ہے کہ میری اولاد بہتر نہ ہو کون سی اولاد یہ چاہتی ہے کہ میرے والدین کی بخشش نہ ہو میرے والدین کے درجات بلند نہ ہو آؤ آخری بات کرتا ہوں رب نے ایک خوبصورت ترین نسخہ دیا ہے اے بندے جب تو نماز اپنی قبول کروانا چاہتا ہے تو مجھ میرے محبوب پر درود و سلام دے جب تو درود و سلام بھیجے گا تیری نماز رب اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لے گا جب نماز قبول ہو جائے رب تیری دعاؤں کو تیری مناجات کو تیرے سجدوں کو رکوع کو جب اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا اب بندہ مانگ تو کیا مانگتا ہے بندہ مانگتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی مولا اور کچھ بھی نہیں مانگتا یہ جو سجدوں کی جو لذت عطا کی ہے جب تک سانس چلتی رہے یہی سجدوں کی لذت مجھے نصیب ہے میں نماز پڑھتا رہوں مقیم الصلاۃ ومن ذریتی میں بھی پڑھتا رہوں میری اولاد بھی نمازیں پڑھتی رہے ان سجدوں کی لذتوں سے اپنی لطافتیں اور خوشیاں حاصل کرتی رہے یہی لذتیں حاصل کرتی رہے ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا مولا میری دعا اگر تو قبول کرنا چاہتا ہے تو بس اتنی قبول کر لے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین میری بخشش بھی کر دے میرے والدین کی بخشش بھی تو والدین کی بخشش کا واحد ذریعہ بعض وقت تو نماز پڑھے گا اور رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا والدین کے لیے جب ہاتھ اٹھائے گا تو رب تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے تیرے والدین کی بخشش کرے گا لیکن افسوس آج ہم نمازوں سے بھی دور ہیں روزوں سے بھی دور ہیں جب نماز اذان کا وقت ہو رہا ہوتا ہے ہمیں اور کام یاد آ جاتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے پورے 11 مہینے ہمیں کوئی تکلیف کوئی بیماری نہیں ہوتی ساری بیماریاں اس مہینے کے اندر آ جاتی ہیں جس مہینے میں ہم نے روزے رکھے
جب رب اتنی نعمتیں دے رہا ہے، جب صدقات و خیرات کا وقت آتا ہے، زکوٰۃ کا وقت آتا ہے، اس وقت ہم سمجھتے رہتے ہیں ہماری دولت کم ہو جائے گی. نہیں، رب فرماتا ہے زکوٰۃ و صدقات ادا کرنے سے تمہاری دولت میں اور اضافہ ہوگا. دوستان مکرم، یہ زندگی ہے. اگر والدین کی بخشش چاہتے ہیں تو یہ جو اعمال، یہ جو عبادات رب نے ہمارے اوپر فرض اور لازم قرار دی ہیں، ان عبادات کو ہم کرتے چلے جائیں گے، اپنی اولاد کی بھی زندگی سنوارتے چلے جائیں گے، آخرت سنوارتے چلے جائیں گے، اپنے والدین کی آخرت کے لیے بھی سامان اور ان کے لیے بھی توشہ آخرت تیار کرتے چلے جائیں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بارگاہ سرور کونین کے اندر دعوت نعت پیش کروں گا. برادرم عظیم ثنا خان محترم ممتاز احمد شہزاد صاحب سے وہ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. برادرم محمد ممتاز احمد